اتنا تو جانتے ہیں کہ مسلک کے 4 امام ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل، اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو میں انہی کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نعمان بن ثابت، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا نام؟ نعمان۔ آپ کے والد کا نام ثابت، ان کے والد کا نام زودی۔ تو یہ امام زودی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے عاشقوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اور امام عالی مقام اس وقت کوفہ میں تھے، خلیفہ تھے، تو آپ کی محبت کی خاطر انہوں نے کوفہ کے لیے سفر کیا اور کوفہ جا کر کے یہ رہنے لگے۔ کون؟ امام اعظم کے دادا۔ اس وقت ان کے بیٹے جو ثابت ہیں وہ چھوٹے تھے، تو یہ حضرت علی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے حضرت ثابت کو ایک مرتبہ لے کر کے گئے اور کہا کہ حضرت حضور میرے بیٹے ثابت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت علی نے دعا فرمائی تھی، جب حضرت ثابت کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، تو اللہ نے حضرت علی کی دعا کی برکت سے حضرت ثابت کو امام اعظم بیٹا عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم حضرت علی کی دعا کا صدقہ ہیں کہ جو حضرت علی نے آپ کے والد محترم ثابت کے لیے دعا کی تھی، حضرت علی کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے امام اعظم یعنی کہ نعمان، حضرت نعمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت امام اعظم 80 ہجری میں کوفہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ روایات میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 60 ہجری کو پیدا ہوئے، کسی نے 70 کو، لیکن اکثر کا اس پر اتفاق ہے کہ 80 ہجری میں امام اعظم پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی جو گزشتہ دن یعنی کہ کل امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کا دن تھا، اسی لیے میں نے انہی کی مناسبت سے آج امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ سے چند باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ جن کے مناقب کو ہم بیان کرنا ہماری حد سے باہر کا کام ہے۔ یوں سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہیں، حضرت علی کی وہ کرامت ہیں جو کبھی نہ مٹ سکے گی۔ اس دنیا پر احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک فارس کا رہنے والا ایک انسان، ایک آدمی اگر دین ثریا ستارے پر لٹکا ہوا ہوتا، حضور فرما رہے ہیں اگر دین ثریا ستارے پر لٹکا ہو تب بھی فارس کا ایک انسان اس ستارے سے جا کر کے دین کو لے آئے گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جس انسان کی طرف تھا کہ فارس کا، چونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے جو دادا تھے وہ فارسی النسل تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ فارس کا رہنے والا ایک انسان جو کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے، دور ہو جائے انسانوں سے، لیکن پھر بھی وہ انسان جا کر کے دین محمدی کو لے آئے گا۔ سبحان۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہی یہ فرمایا، اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ ہسٹری اٹھا کر کے جب دیکھو گے تو فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا آج تک اس وقت سے لے کر جب تک حضور نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی امام اعظم کے بارے میں، اس تاریخ میں اور آج تک امام اعظم سے بڑا نہ کوئی عالم دین کل تھا اور نہ قیامت تک کوئی ان سے بڑا عالم دین آ سکتا۔ تو یہ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ
امام شافعی ہو یا امام مالک ہو یا دیگر ائمہ ہوں، یہ کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جا ملتے ہیں۔ امام شافعی بھی امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں۔ کس طرح آگے چل کے میں بتاؤں گا، بھی یہ یاد رکھیں کہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ کتنے امام شافعی ہوں کہ امام مالک ہوں، سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور ہمیں تو مقدر پر اپنے ناز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدیق بھی دیا تو صدیق اکبر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام دیا تو امام اعظم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا ہے۔ یہ قسمت پر ہمیں اپنی ناز ہونا چاہیے کہ یہ مقدس ہے ہمارا، کہ اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے مقدر میں رکھا ہے اور ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہمیں غوث بھی دیا تو غوث اعظم دیا ہے، ہمیں پیر دیا تو غوث اعظم دیا، ہمیں مجدد دیا تو امام اعظم دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں یہ علمی مقام تو آپ کا بے مثال تھا ہی، لیکن جب امام اعظم کے عمل کو پڑھا جاتا ہے تب بھی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر کے سوچتی ہیں کہ واہ امام اعظم تیرے تقوی کو سلام ہے۔ امام اعظم وہ امام اعظم گزرے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہر رمضان میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں ہم خود نہیں سمجھ پاتے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے مناقب میں بیان ہوتا کہ 61 مرتبہ امام اعظم قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ تھا۔ امام اعظم نے 40 سال تک لگاتار 40 سال تک یا تقریباً اسی طرح کچھ ہے، امام اعظم نے روزوں کو بھی رکھا ہے، روزوں کو رکھتے 40 سال تک روایت میں آتا کہ امام اعظم نے روزے رکھے ہیں۔ اور کس طرح روزے رکھے؟ دنیا والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ امام اعظم جس کا نام نعمان ہے یہ روزے کی حالت میں بھی ہے کہ نہیں۔ کیا ہوتا؟ گھر سے کھانا لے کر کے آتے تھے امام اعظم، اور آ کر کے باہر طلبہ یعنی کہ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ گھر سے کھانا لے آئے، گھر والے سوچتے کہ ہو سکتا ہے باہر جا کر کے کھائیں، باہر والے سوچتے کہ ہو سکتا ہے گھر سے کھا کر کے آئے ہیں، لیکن وہ ان کا تقویٰ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنے ذہنوں کو کوشادہ کر کے سوچیں، جب انسان اللہ کی رضا میں جیتا ہے تبھی تو اس کو اللہ دنیا کا امام بنا دیا کرتا ہے۔ آج کیوں دنیا انہیں امام اعظم کے نام سے جانتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین محمدی کے فروعی مسائل کو دنیا تک پہنچایا۔ اور یہی نہیں کہ جب اس کمال پر امام اعظم پہنچتے ہیں اپنے تقوی سے اور علم کے ذریعے، تو کیا صلہ ملا؟ آخرت میں تو اللہ کا دیدار ہر کسی کو ہونا ہے، جنت میں دیدار جنتیوں کو تو ہونا ہے، لیکن اللہ نے امام اعظم پر خاص کرم یہ فرمایا کہ اللہ نے 100 مرتبہ اپنا دیدار خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ کو کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی معراج مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یہ انعام ہے اللہ کا امام اعظم پر کہ 100 مرتبہ خواب میں اپنا دیدار اللہ نے امام اعظم کو کرایا ہے۔ اور جن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں الجھتا ہوں، دین وسیع ہے، فرمایا کہ جب میں کسی مسئلے کو لے کر کے الجھتا ہوں اور میری مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں سفر کرتا ہوں اور آپ کی قبر انور پر آ کر کے 2 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ آج ہم قبروں پر دعا کو مانگنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ کہاں سے دین ہم نے سیکھا؟ ہم نے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا،
وہ تو ان کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ کرے تو اللہ ان کی دعا قبول کرے، اور آج لوگوں میں بیماری ہے کہ وہ صحیح بخاری کی رٹ لگائے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اسی مسئلے کو مانیں گے جو بخاری میں ہوگا۔ امام بخاری کا عمل آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری کا جب وصال ہوا، سمرقند میں آپ کی قبر انور ہے، جب آپ کا وصال ہوا کئی سال ہوئے کہ بارش نہیں پڑی، قحط سالی پڑ گئی، لوگ پریشان، اناج کھیتی نہیں ہوتی، پانی نہیں آسمان سے گرتا، لوگ پریشان ہوئے۔ آخر خیال آیا کہ چلو چل کر کے امام بخاری کی قبر پر جا کر کے دعا کی جائے۔ لوگوں نے، آپ کتابیں نہیں پڑھتے، آپ مطالعہ نہیں کرتے، آپ کے ذہن کو جس نے جدھر موڑ دیا ادھر ہی چلنے لگتے ہو کہ نہیں بھئی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی، کسی ولی اللہ کی صدقے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، بس بات ختم ہوئی۔ امام بخاری کی بات کرتے ہو نا، امام بخاری کی قبر پر گئے لوگ اور جا کر کے کہا یا اللہ امام بخاری کے صدقے بارش آسمان سے پانی برسا، 6 دن تک اتنا پانی برسا کہ لوگ دعا کرنے لگے مولا بارش کو بند فرما دے۔ یہ امام بخاری کی قبر پر بیٹھ کر دعا مانگنے کی وجہ تھی۔ پھر ہم نے کیا سمجھا کہ جس امام بخاری کا ہم نام لیتے ہیں کبھی ہم نے ان کی سیرت کو تو نہیں پڑھا۔ میں پوچھوں ابھی صحیح سے کسی کی صحیح بخاری کا پورا نام بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن ہمیں بخاری سے مسئلہ دکھاؤ، ہم نہیں مانتے اور کسی سے۔ بہرحال اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔